أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الزلزال مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت حمزہ زرعی ذال الف زبر ذا، اس کو ذا نہیں بولنا ہے بلکہ ذا بولنا ہے. ذا الف زبر ذا، تو الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا. تھوڑا سا اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور حمزہ زرعی یہ حرکات میں سے ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. اور یہاں پر بھی ذا لام پیش ذل لگ جائے گا، ذا زر زی لام زبر لا، یہ بھی حرکات میں سے ہے اور یہ بھی حرکات میں سے ہے. جلدی ادا کریں گے نرم آواز کے ساتھ. اس الف کو نہیں پڑھیں گے، تا کو سیدھے لام میں ملائیں گے، تو تا لام زیر تل، اور حمزہ را زبر اور، ضاد پیش ذو، اور زا لام زیر ذل. پھر یہاں پر زا الف زبر زا، الف سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر ذال الف زبر ذا ہے اور یہاں پر زا الف زبر زا، دونوں کی آواز میں آپ کو فرق لگ رہا ہوگا اور آپ کو بھی اس کے فرق کو سمجھ کر کے اور فرق کرنا ہوگا. لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، تو یہاں پر الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. اس لیے اذا زلزلت الارض زلزالها لها، منہ کھول کر کے پڑھنا ہے ناظرین. منہ کو اگر بند کرنے کی کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا منہ کھولے اور پڑھے تو پھر مشکل کا سامنا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے اور منہ کھول کر کے پڑھنا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْواو زبر و اور حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، جیم زبر جا، یہ دونوں بھی حرکات میں سے ہے. را اور جیم جلدی ادا کریں گے. واو بھی حرکات میں سے ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. اور تا کے بیچ، تا اور لام کے بیچ والا الف ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. تا کو لام میں سیدھے ملائیں گے، تا لام زر تل، اور حمزہ را زبر اور، ضاد پیش ذو، ضاد پیش ذو بھی کس میں سے ہے؟ تو حرکات میں سے ہے، جلدی ادا کریں گے. حمزہ ثا زبر اث، قاف الف زبر قا، الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. لام زبر لا، یہ حرکات میں سے ہے، جلدی ادا کریں گے نرم آواز کے ساتھ. ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. وقال الانسان، واو زبر وا، حرکات میں سے جلدی ادا کریں گے نرم آواز کے ساتھ. اور قاف الف زبر قا، الف سے پہلے قاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو لام میں ملائیں گے. لل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. نون پیش نو، یہ حرکات میں سے ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. میم الف زبر ما، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. لام زبر لا، یہ بھی حرکات میں سے ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. اور ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قاعدہ نورانی قاعدہ میں آ رہا ہے، اس کے مطابق ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ قاعدہ نہیں بتا پا رہے ہیں کیونکہ اس کو ابھی ہم نے نہیں پڑھایا ہے نورانی قاعدہ میں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھائیں گے، کیونکہ نہیں پڑھائیں گے تو وہ چیز سمجھ میں جلدی نہیں آئے گی، تو اس لیے جو ہے اس کو پڑھائیں گے پہلے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کلام پاک میں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا. باقی آپ کوشش کیجئے
تختی نمبر 10 اخفا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 حروف اخفا 15 ہیں تا ہیں ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف اور کاف. یہ حروف اخفا کے 15 حروف ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا چاہیے. اس کو اخفا کہتے ہیں اور اخفا کی مقدار ایک الف ہے، یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. جیسے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن جس نون پر جزم سکون ہوگا اس کو نون ساکن کہیں گے. تو یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو ہے حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے جس طرح یہ کاف ہے، یہ بھی کاف بھی ہے، یہ کاف بھی کیا ناظرین ہے وہاں موجود حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے. تو نون ساکن کے بعد اگر یہ کاف آ جائے گا تو کیا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. اس کو اخفا کہتے ہیں. کتنا؟ تو ایک الف کے برابر. اس کے بعد تنوین، جس طرح سے یہ با ہے اور با کے اوپر 2 زبر آ گیا، یہ تنوین ہو گیا. اس کے بعد یہ قاف آ جائے تو کیا ہوگا، یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ لگے گا اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. الف جتنا دیر لگا بولنے میں اتنا ہی دیر، اسی کو بولتے ہیں مقدار. چلیے اس میں سبق کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے من ثقلت نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا، اخفا ہوگا اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. جیسے من ثقلت انزلنا، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ لگے گا. جیسے انزلنا، اور یہاں پر الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. شیء قدیر، یہاں پر دیکھیے حمزہ کے نیچے 2 زیر ہے، یہ کیا ہو گیا، تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف آ رہا ہے. یہاں پر بھی کیا لگے گا، حروف اخفا لگے گا اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے ایک الف کے مقدار کے برابر کیا کریں گے، ایک الف کے مقدار کے برابر تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر. یہاں پہ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر یا مدہ ہوگا، اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے. تو من ثقلت انزلنا شیء قدیر. پھر ملیں گے ناظرین اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.